الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ بزرگان صدق اللہ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے، اس کے خیالات اور اس کے تصورات ایک حالت پر نہیں رہتے ہیں، گویا کہ اس کے خیالات اور تصورات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی مثبت خیالات اس کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، کبھی منفی تصورات اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، محسوس کرنے لگتا ہے، کبھی اس پر غم کے بادل چھا جاتے ہیں، کبھی غیظ و غضب اس پہ سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر شفقت اور نرمی نظر آتی ہے۔ تو گویا کہ اسی انسان کی حالت ایک ہی نہیں رہتی، بلکہ مختلف حالتوں میں انسان بتا ہے۔ آج اگر خوش ہے تو کل غمگین نظر آتا ہے، کل غم زدہ تو پرسوں فرحت نصیب ہو جاتی ہے۔ آج اگر جو ہنس کے بات کر رہا ہے تو کل ذرا موڈ میں ہے، کل اگر موڈ میں ہے تو آج ہنس کے بات کر رہا ہے۔ تو گویا کہ جو خیالات اور تصورات اس کے اندر آج ہنس کے بات کر رہا ہے، تو گویا کہ جو خیالات اور تصورات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو کبھی تو پازیٹیو ہیں اور کبھی نیگیٹیو ہیں۔ یہی ساری زندگی کیفیت انسان کی چلتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مدار جس چیز پر ہے اپنی جگہ اور ٹھکانے پر قائم نہیں رہتی، اس چیز کا اپنا کوئی ٹھکانہ اور مقام نہیں ہے، بلکہ وہ چیز اپنی جگہ پر بدلتی الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے۔ اس سے اس انسان کے جو خیالات اور تصورات بھی الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، اور وہ چیز کہ جس پر انسان کی زندگی کا مدار ہے اس کو قلب کہتے ہیں، اس کو دل کہتے ہیں۔ دل پر انسان کی زندگی کا مدار ہے۔ دل اگر زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، دل اگر مردہ ہے تو انسان مر جاتا ہے، دل اگر خوش ہے تو انسان خوش ہے، دل اگر غمزدہ ہے تو انسان غمزدہ ہے، دل اگر غصے میں ہے تو انسان غصے میں ہے، دل اگر جو ہے وہ خوشی اور نرمی میں ہے تو انسان نرمی میں نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ دل پر انسان کی زندگی کا مدار ہے، اور یہ حقیقت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا دی تھی۔ اس کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صالح الجسد کلو، جب وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا ٹھیک رہتا ہے تو پورا جسم اور بدن ٹھیک رہتا ہے۔ جب تمہارا وہ گوشت کا لوتھڑا فاسد ہو جاتا ہے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ الا
خبردار سن لو وہ کیا ہے، وہی القلب، وہ جسمانی صحت کا مدار بھی دل پر ہے، انسان کی روحانی کیفیات کا مدار بھی دل پر ہے۔ اور یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی کہ انسان کی جسم کے فساد یا انسان کی جسم کی صحت کا مدار قلب پر ہے، اور آج میڈیکل سائنسز نتیجے پر ہے، اور آج میڈیکل سائنسز نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہاں واقعی انسان کی زندگی کا مدار دل پر ہے۔ ایک وقت میں تو اختلاف تھا کہ اطباء بعض یہ کہتے تھے کہ دماغ پر انسان کی زندگی کا مدار ہے، دماغ انسان کا زندہ رہتا تو انسان زندہ رہتا ہے، دماغ انسان کا زندہ رہتا تو انسان زندہ رہتا ہے، دماغ مر جاتا تو انسان مر جاتا ہے۔ لیکن دوسرے بعض اطباء کہتے تھے نہیں، انسان کی زندگی کا مدار قلب پر ہے، قلب اگر زندہ رہتا تو انسان زندہ رہتا ہے، قلب اگر مر جاتا تو انسان مر جاتا ہے۔ تو ایک وقت میں تو اختلاف چلتا رہا، لیکن آج میڈیکل سائنس اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ اصل میں دل پر انسان کی زندگی کا مدار ہے۔ دل اگر زندہ رہتا تو انسان زندہ رہتا ہے، اور جب دل مر جاتا تو انسان مر جاتا ہے۔ لیکن اگر دماغ مر جائے تو انسان مرتا نہیں ہے، انہیں پڑا رہتا ہے، 2 سال تک پڑا جاتا ہے، اس کا قلب پمپ کر رہا ہے، اس کو بظاہر سانس بھی آ رہی ہے، لیکن دماغ مر چکا ہے، اس لیے وہ نہ دیکھتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ حس اور حرکت اس کی قائم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے بدن میں دماغ وزیر ہے، انسان کے بدن کی جو یہ سلطنت وزیر دماغ ہے۔ جیسے سلطنت کے جتنے امور ہوتے ہیں وہ بادشاہ براہ راست نہیں کرتا، بلکہ بادشاہ کی تو پیچھے سے ایک گویا کہ ایک پشت پناہی ہوتی ہے، اصل میں وزیر وہ سارے کام کرتا ہے، اس کا وزیر سارے کام کرتا ہے۔ تو چونکہ انسان کے بدن میں وزیر چونکہ دماغ ہے اور بادشاہ قلب ہے، تو قلب کے زندہ رہنے کی وجہ سے بدن تو زندہ رہتا ہے، سلطنت تو قائم ہے، لیکن امور سلطنت جو ہے وہ بکھر گئے، کیونکہ وزیر مر چکا ہے اور وزیر سارے امور انتظامیوں کو چلاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کے بدن میں دماغ کو وزیر بنایا، اس کو بادشاہ نہیں بنایا۔ لہٰذا وزیر کے مرنے سے سلطنت مرتی نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ زندہ ہے۔ ہاں امور سلطنت میں خلل پیدا ہو گیا، امور سلطنت خراب ہو گئے ہیں، انتظامی زندگی جو ہے درم برم ہو گئی ہے، لیکن چونکہ بادشاہ موجود ہے اس لیے سلطنت۔ انسان کا دل جب تک زندہ رہتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے، جب دل مرتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اور دل کے مرنے کو آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ ہارٹ فیل ہو گیا، اس کو ہارٹ فیل کہتے ہیں۔ ہارٹ کا جو فیلئر ہے یہ اصل میں یہ موت کا سبب نہیں ہے، یہ موت کا سبب نہیں ہے، بلکہ موت کا سبب نہیں ہے، یہ موت کا سبب نہیں ہے بلکہ موت کی ڈیفینیشن ہے کہ ہارٹ فیل ہونے کا مطلب ہے کہ انسان مر گیا۔ یہ موت کا سبب نہیں، یہ موت کی ڈیفینیشن ہے کہ موت کس کو کہتے ہیں۔ ہارٹ کے فیل ہونے کو موت کہتے ہیں، اور ہارٹ کے پاس ہونے کو انسان جو ہے اس کو ہو گیا۔ ہارٹ فیل کا مطلب ہے کہ انسان مر گیا ہے، اب زندہ رہنے کی کوئی صورت نہیں۔ تو چونکہ قلب پر انسان کی زندگی کا مدار، اور قلب کے معنی ہے الٹ پلٹ ہونا، الٹ پلٹ ہونے کو قلب کہتے ہیں۔ ایک جگہ پہ قائم نہ رہے، اپنی جگہ میں ادھر سے ادھر ہوتا رہے۔ اگر آپ پیالے کو الٹا کر دیں تو اس کو کہتے ہیں قلب القاس، کہ آپ نے پیالے کو الٹا کر دیا، یعنی اس کو اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، نیچے کو اوپر کر دیا، اس کو کہتے ہیں قلب۔ تو قلب کا معنی ہی الٹنا پلٹنا ہے۔ تو جس الٹ پلٹ کے اوپر انسان کی زندگی کی چکی چل رہی ہے، وہ جب الٹ پلٹ ہوتا تو انسان کی زندگی بھی الٹ پلٹ ہوتی ہے، کبھی خوش ہے، کبھی غمزدہ ہے، کبھی غصے میں، کبھی نرمی میں ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری کیفیات کا مدار جو قلب پر ہے، اور اسی سے لفظ انقلاب ہے۔ انقلاب کا کیا معنی؟ انقلاب کا معنی نظاموں کی تبدیلی، نظاموں کا الٹ پلٹ ہو جانا، کہ انقلاب ریاست کی دنیا میں یہ عنوان بڑا چلتا ہے کہ انقلاب آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو موجودہ نظام ہے اس نظام کو الٹ دیا گیا ہے اور ایک نیا نظام اس کے اوپر لا دیا گیا۔ تو گویا کہ انقلاب بھی قلب سے ہے۔ تو قلب کی حقیقت یہ ہے کہ وہ الٹ پلٹ چونکہ ہوتا رہتا ہے، اور انسان کی زندگی کا مدار چونکہ قلب پر ہے اور انسان کی زندگی کا مدار چونکہ قلب پر ہے، اس لیے انسان کے تصورات و خیالات بھی الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کی قلب کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔
بھلے ان کی عقل ایک جیسی ہو، مثلاً بھلے ان کی عقل ایک جیسی ہو، مثلاً آپ دنیا کے سارے عقل مند اکٹھے کر لیں، جن کی عقلیں سب کی عقلیں برابر، 10 عقل مند آپ دسترخوان پر بٹھا دیں اور ان کے سامنے لذیذ کھانے رکھ دیں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ کی نظر میں جو سب سے زیادہ ہے اس پر آپ ہاتھ بڑھائیے، تو جب وہ عقل مند ترین انسان کہ جن کی عقلیں ایک لیول کی ہیں، دماغ گویا کہ سب کا برابر لیول کا ہے، جب ہاتھ بڑھائیں گے تو مختلف کھانوں پر ہاتھ بڑھائیں گے، کوئی بریانی پر ہاتھ رکھے گا، کوئی قورمے پر ہاتھ رکھے گا، کوئی چاول پر ہاتھ رکھے گا۔ دماغی عقل برابر ہے، دماغ کا لیول برابر ہے، تو یہ آخر اختلاف کس بات کا ہے؟ اختلاف اس قلب کا ہے، کیونکہ قلب کی کیفیت برابر نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کی کیفیت قلب کی بدلتی رہتی ہے۔ کسی کے قلب کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو بریانی کھانے کو جی چاہ رہا ہے، کسی کے قلب کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا جو سالن روٹی کھانے کو جی چاہ رہا ہے، کھانا چاہتا ہے، کوئی سی فوڈ کھانا چاہتا ہے، تو گویا کہ ہر آدمی اپنے قلب کی کیفیت کے تحت اپنے ذوق کو ظاہر کرتا ہے اور الگ الگ کھانوں پر ہاتھ رکھتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ قلب ہی اپنی ایک حالت پہ نہیں رہتا، اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، اور اس حالت کے بدلنے کی وجہ سے ہی فرمایا کہ رہتی ہیں، اور اس حالت کے بدلنے کی وجہ سے ہی فرمایا کہ قلب دنیا کے اندر 4 قسم کے پیدا ہو جاتے ہیں، انسانوں میں 4 قسم کے قلب پیدا ہو جاتے ہیں، اور 4 طرح کے قلب انسانوں کے اندر ہیں، کسی میں ایک قسم ہے، کسی میں دوسری قسم ہے، کسی میں تیسری قسم ہے، کسی میں چوتھی قسم ہے۔ کیفیات کے اختلاف کی وجہ سے 4 قسمیں قلب کی بن جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے منافقین کے نام بتلائے ہوئے تھے کہ یہ میری اس پوری جماعت میں فلاں 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 منافق ہیں، پوری لسٹ صرف آپ نے ان کو بتائی ہوئی تھی، اور قیامت تک آنے والے جو فتنے ہیں ان فتنوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر دی ہوئی تھی کہ دنیا میں یہ فتنے فلاں فلاں وقت میں یہ فتنے آئیں گے، یہ فتنے فلاں فلاں وقت میں یہ فتنے آئیں گے۔ اس لیے ان کا لقب بن گیا صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، آپ کے رازدار ہیں۔ یہ رازداری نہ ابو بکر کو حاصل ہوئی، نہ عمر کو حاصل ہوئی، نہ عثمان کو حاصل ہوئی، نہ علی مرتضیٰ، ان کو کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ یہ جزوی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے حذیفہ بن یمان کو عطا فرمائی، یہاں تک کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان کو پوچھتے تھے کہ مجھے بتا دو منافق کون کون ہیں، منافق کے نام مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی کہ یہ راز حذیفہ تیرے سینے میں راز رہنا چاہیے، تو کسی کو یہ راز ظاہر نہیں کرنا۔ ظاہر ہے کہ راز ظاہر ہو گیا تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے ان منافقوں کی گردن اڑا دیں، خاص طور پر حضرت عمر جیسا آدمی جو کہ منافق کو جینے نہ دے وہ قتل کر دے، منافق کو جینے نہ دے وہ قتل کر دے۔ تو نبی نے راز کو راز رہنے کا حکم دیا، آپ راز رکھتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے طرز عمل کو دیکھتے تھے، کیونکہ منافق کا جنازہ حذیفہ بن یمان پڑھنے نہیں جاتے تھے کیونکہ منافق تو کافر ہے، اور کافر حذیفہ بن یمان پڑھنے نہیں جاتے تھے کیونکہ منافق تو کافر ہے، اور کافر کا تو جنازہ ہوتا نہیں ہے۔ اب اگر منافق کا جنازہ ہو رہا ہے، حضرت عمر یہ تحقیق کرواتے تھے حذیفہ جنازے میں آیا یا نہیں آیا، لوگ کہتے حذیفہ آیا ہے، سمجھتے یہ مومن ہے لہذا یہ منافقین کے لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے، لہذا آپ بھی جنازہ پڑھنے آ جاتے تھے، تو گویا کہ آپ حذیفہ کا پتہ رکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ جنازے میں شریک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور اگر پتہ چلتا کہ نہیں حذیفہ تو جنازے میں نہیں آئے، آپ سمجھ جاتے کہ یہ لگتا ہے یہ منافق ہے، اس کے اندر تو کفر ہے، اور کافر کا تو جنازہ ہوتا نہیں، ظاہری نظر میں جو جنازہ ہوتا تو ہوتا پھرے، لیکن حذیفہ نے حضرت عمر بھی رک جاتے تھے کہ بھی حذیفہ نہیں گئے۔ دیکھو عقل مند آدمی اس طریقے سے بھی تو فائنڈ آؤٹ چیزیں کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا وقت آ گیا، آپ بستر مرگ پر ہیں، شہادت کی موت نصیب ہونے والی ہے، یار وہ نام مجھے تو بتا دو، لیکن وہ بتایا نہیں کبھی، تو بے چین رہتے تھے کیونکہ ان کو فکر ہوتی تھی کہ میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے، ان کو یہ پریشانی رہتی تھی۔ اب یہ بستر مرگ پر ہیں
اور حالانکہ سوچنے کا مقام ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو اشرا مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں کہ جن کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بشارت جنت کی دے دی۔ فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ تو گویا کہ آپ نے 10 صحابہ کے نام، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، تو گویا کہ آپ نے 10 صحابہ کے نام ذکر کر کے فرما دیا کہ یہ سارے جنت میں۔ لیکن اس کے باوجود ان کو اپنے ایمان پر اتنا خوف رہتا تھا۔ یہی ہے وہ ایمان کی حقیقت، ایسا خوف اور خشیت انسان کے اوپر طاری رہے کہ وہ کبھی ناز نہ کرے کہ ہم تو بڑے مومن صادق ہیں، ارے جنت ہمیں تو ملنی ہے، کس کو مومن صادق ہیں، ارے جنت ہمیں تو ملنی ہے، کس کو جنت ملنی ہے، ہم تو بڑے پکے مجاہد مومن ہیں۔ نہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ مرنے سے پہلے کچھ پتہ نہیں ہے کہ نفس و شیطان کا کب حملہ ہو جائے اور اس حملے کے اندر مارے جائیں۔ بستر مرگ پر ہیں۔ درمیان میں ایک اور واقعہ یاد لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ علی، میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ مطلب ہے کہ جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، بخشش ہوگی کہ نہیں، تیرا کیا خیال ہے؟ حالانکہ رسول اللہ خیال بیان کر چکے ہیں، اس کے باوجود دیکھو ناز نہیں ہے۔ اور آج ہماری حالت ہے، جمعہ 8 دن 2 لگنے لگتی، کیا ایمان مل گیا سارے کافر ہی لگنے لگتے ہیں، ہر ایک پہ فتوے داغنے لگتے ہیں۔ نہیں، اپنی کھال میں انسان جب رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی عاجز آدمی پسند ہے۔ پوچھا علی میرے بارے میں کیا خیال ہے، میری بخشش ہوگی کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اچھا گمان رکھتا ہوں، تمہارے بارے میں نیک گمان رکھتا ہوں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیری بخشش ہو جائے گی۔ گویا کہ اپنا حسن ظن ظاہر کر دیا کہ میں آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا، علی یہ بات جو تو نے مجھے کہی ہے کہ تو عمر ظن رکھتا ہے، یہ ایک کاغذ پہ لکھ کے مجھے دے دے۔ کہا کہ اچھا، ہاں کاغذ پہ لکھ کے دے۔ انہوں نے کاغذ پہ لکھ کے دے دیا۔ وہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ بیٹا یہ سنبھال کے رکھ لے، یہ رکا، یہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن کے اندر یہ رکا رکھ دینا، اس لیے کہ کل مر جاؤں تو میرے کفن کے اندر یہ رکا رکھ دینا، اس لیے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوچھیں گے عمر تو میرے لیے کیا لے کے آیا ہے، کس بنیاد پر میں تیری بخشش کروں، تو کیا لے کے آیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اے رب ذوالجلال میرے پاس اور تو کچھ نہیں، میں تیرے گا کہ اے رب ذوالجلال میرے پاس اور تو کچھ نہیں، میں تیرے محبوب کے داماد کا حسن ظن لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، میں تیرے محبوب کے داماد کا حسن ظن لے کے آیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا کہ اس فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جو ہے، شوہر ان کے جب میں میدان حشر میں آئیں گی، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے ان کی عفت اور پاک دامنی کا عالم یہ ہے، ان کے پردے داری کا عالم یہ ہے کہ میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالی جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی میدان حشر میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے اے فرشتوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اے آج میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے، کسی کی نگاہ فاطمہ کے وجود پر نہیں پڑنی چاہیے۔ میدان حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی فاطمہ الزہرا کی اس پردہ داری کا کیسا لحاظ رکھیں گے۔ آج فاطمہ میدان حشر میں آ رہی ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے فرشتے اپنی نگاہ نیچے کر لیں گے، منہ موڑ کے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ فاطمہ الزہرا گزر۔ تو وہ فاطمہ کے جو شوہر علی مرتضیٰ، فرمایا کہ وہ نبی کو جو داماد ہیں، تیرے محبوب کے داماد کا حسن ظن لے کے آیا ہوں۔ یعنی ان امیدوں پر بخشش، اپنی نیکیوں پر نگاہ نہیں ہے کہ کیا کیا کارنامے کر کے گئے ہیں۔ جس عمر کے بارے میں آج غیروں نے یہ بات کہہ دی، آج کفار مشرک عمر کے بارے میں آج غیروں نے یہ بات کہہ دی، آج کفار مشرکین نے یہ بات کہہ دی، آج جدید دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں نے یہ بات کہہ دی۔ اگر عمر جو ہے 10 سال اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کے علاوہ کوئی پرچم کوئی بھی بلند نہ ہوتا۔ وہ تو اکیلے 10 سال رہا، نہ ہوتا۔ وہ تو اکیلے 10 سال رہا تو کہاں کا روم و فارس کی سلطنت قدموں میں آ گئیں، مصر کی بڑی بڑی سلطنتیں ان کے قدموں میں آ گئی تھی۔ ایک عمر جو 10 سال رہا، اگر اور 10 سال رہ جاتا تو پھر دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی پرچم نہ بلند ہوتا۔ یہ وہ عمر ہے۔ وہ کہہ رہے تھے میں تیرے محبوب کے داماد کو حسن ظن لے کے آیا۔ اسی تیمارداری کے عالم میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تیمارداری کے لیے امیر مومنین کے پاس۔ اب حضرت عمر کیا پوچھتے ہیں کہ حذیفہ
ساری زندگی میں نے کوشش کی کہ تو ان منافقین کی فہرست مجھے تو بتا دے. تو نے نبی سے چونکہ کمٹمنٹ کر رکھی تھی, وعدہ کر رکھا تھا, تو نے نام تو ان کے نہیں بتائے, لیکن آج تو مجھے اتنا بتا دے کہ ان منافقوں کے اندر عمر کا نام تو نہیں ہے. کیونکہ اس بتانے سے تو نبی نے منع نہیں کیا نا, نام بتانے سے منع کیا ہے, لیکن اس کے اتنا بتانے سے تو منع نہیں کیا, اس سے تو منع نہیں کیا کہ اس منافقوں میں عمر کا نام تو نہیں ہے. حذیفہ نے فرمایا الحمدللہ عمر, تمہارا نام ان منافقوں میں نہیں ہے. کیونکہ یہ تو اس کمٹمنٹ کے خلاف نہیں ہے نا بات, لیکن اس تڑپ کی آپ اندازہ کریں, مرتے دم تک یہ تڑپ ہے کہ منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے, کہ منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے. کہا کہ تیرا نام نہیں ہے, کہا کہ الحمدللہ اے حذیفہ اب میں ایمان کے ساتھ, سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں کہ اپنے ایمان پر یقین آ گیا. اور آج ہم ایمان کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. تھوڑے سے سودا سلف کے اندر ایمان بیچ دیا, تھوڑی سی لین دین میں ایمان بیچ دیا, کبھی غیبت کر دی, کبھی اس کی عزت داری کر دی, کبھی شریعت کا حکم توڑ دیا, کبھی خدا کو بھلا دیا, کبھی سنت شہید کر دی. یہ ساری بے ایمانی کی ساری علامتیں ہیں جو آج شب و روز ہمارے وجود سے ظاہر ہوتی ہیں. ہم سمجھتے نہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. یہ وہ موتی ہے, یہ وہ جوہر ہے جو اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو عطا کر دیتے ہیں, اعمال جیسے انسان کو عطا کر دیتے ہیں, اعمال جیسے بھی ہوں, خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شرک کے گناہ کے علاوہ جتنے بھی انسان آئیں گے, بھلے جتنے گناہوں کے اندر لت پت ہوں, میں کسی نہ کسی وقت اس کی بخشش کر کے ان کو جنتوں میں داخل کر دوں گا ایمان کی وجہ سے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کہیں گے کہ تم جس کو چاہو جہنم میں سے نکال لو, جس کے اندر ایمان دیکھو ان کو نکال لو. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اہل جہنم میں سے شفاعت کر کر کے جہنمیوں کو نکالیں گے, یہاں تک سب انبیاء نکال چکیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کوئی اور باقی ہے, ہم نکال لیے, اب کوئی بھی مومن ہمیں نظر نہیں آتا, کیونکہ نبوت کی خوردبین سے وہ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ایمان ہے وہ ان کو نکال رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اب ہٹو, اب میری باری ہے, اب میں ان لوگوں کو نکالوں گا جن کے اندر معمولی سا ایسا ایمان ہوگا جو نبوت کی خوردبین سے نظر نہیں آتا, معمولی سا ایسا ایمان ہوگا جو نبوت کی خوردبین سے نظر نہیں آتا, بلکہ الوہیت کی خوردبین سے نظر آئے گا. وہ الوہیت کی خوردبین سے جو ایمان نظر آئے گا وہ نبوت کی خوردبین سے نظر نہیں آتا. اب میں نکالوں گا. حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لپے بھر بھر کے لوگوں کو نکال لیں گے, لاریک اور اتنا معمولی ایمان ان کے اندر موجود ہے جو نبیوں کو بھی نظر نہیں آیا. اللہ اکبر. ایمان ایسی چیز ہے, معمولی سا بھی اگر ہے, اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب نہیں دیں گے بلکہ نکال کے جنتوں میں داخل کر دیں گے. ایمان کا سودا کبھی نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو جائے, جان چلی جائے ایمان نہ جائے, جان چلی جائے ایمان نہ جائے. اعمال کی کوتاہی تو بابا آدم سے ہو گئی جنت میں رہتے ہوئے, کوئی بات نہیں, اللہ نے کہا یہ نہیں کھانا کھا لیا. اللہ آج ہمیں بھی کہتے جھوٹ نہ بولو, بول دیا. اللہ کا غیبت نہیں کہا, غیبت کر دی. اعمال تو ہمارے ایسے ہی ہیں, نمازیں ایسی ہماری کہ نمازوں کے اندر بھی اللہ کے غیر کا خیال ہے, کھڑے خدا کے خیال ہے, کھڑے خدا کے سامنے یاد غیر خدا کے غیر کو کر رہے ہیں, سجدہ خدا کے سامنے سوچ کسی غیر کو رہے ہیں. کوئی بات نہیں, اعمال کی کوتاہی, یہ کوتاہی تو بندے کے اندر رہتی ہے اور اس کے اندر انسان ندامت شو کرتا رہے, نادم اور شرمندہ ہوتا رہے, یا اللہ کیا نماز ہم نے پڑھی, اب آپ بھی ستاری کا پردہ ڈال کے اس کو قبول کر لیجئے گا. انسان کا پہاڑوں سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو نہ, ایمان کا سودا نہیں ہے. لیکن آج بہت سے لوگ ایمان کا بھی سودا کر بیٹھتے ہیں. بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں, تم مومن ہو, مسلم, یو آر مسلم, نہیں آئی ایم ناٹ مسلم. آپ کو پتہ نہیں یہ کہنے کا آپ نے کتنا بڑا نقصان کر لیا, آپ کا ایمان پھر سے اڑ گیا نا. آپ نے کتنا بڑا نقصان کر لیا, آپ کا ایمان پھر سے اڑ گیا نا. مسلمان ہے جی, جاب دینی ہے دیں, نہیں دے نہ دیں, روزگار دینا ہے دیں, ہم مسلمان ہیں, محمد کی امت یہ دیٹس اٹ. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں, کبھی نام بدلتے ہیں, کبھی طرز عمل بدلتے ہیں, کبھی حال حلیہ بدلتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. ایمان کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا آخر میں نجات کے لیے؟ کیا موت بچا لے گی امریکہ میں رہنے سے, یا یورپ میں رہنے سے موت سے بچ جائیں گے, چاند میں جہاں سے موت سے بچ جائیں گے؟ اس موت کے بعد جو امتحان شروع ہوگا اس امتحان کے اندر اگر پاس ہونا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پاس کریں گے. ایمان کا سودا نہیں کہ میرا نام ان منافقوں میں تو نہیں ہے. کہا کہ نہیں, آپ کا نام الحمدللہ منافقوں میں نہیں ہے. اطمینان ہو گیا.
تو حقیقت یہ ہے. تو یہ وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے راز بتا رکھے ہیں جو امت میں کسی اور کو نہیں بتائے. تو یمان رضی اللہ تعالیٰ حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ انسانوں کے دل یہ جو بدلتے رہتے ہیں، اس بنیاد پر انسانوں کے دل 4 قسم کے ہو جاتے ہیں. ایک قلب اغلف، ایک قلب اغلف کہتے ہیں، غلاف سے قلب اغلف. فرمایا غلاف سے قلب اغلف. فرمایا دوسرا قلب مصفح، قلب مصفح، فا اس کے بعد ہا حلوے والا. ایک مصفح ہوتا ہے صفائی والا، وہ نہیں، یہ ہا حلوے مصفح. اور تیسرا فرمایا قلب اجرد، اور تیسرا فرمایا قلب اجرد، جرد مرد سے اجرد، یہ تیسرا قلب. اور چوتھا قلب وہ ہے فرمایا قلب مشترک، فیہ نفاق و فیہ ایمان. وہ ایسا مشترک قلب ہے، اس میں نفاق بھی ہے، اس میں ایمان بھی ہے. یہ 4 قسم کے قلب. فرمایا پہلا جو اغلف غلاف سے ہے یہ کافر کا قلب ہے، یہ کافر کا دل ہے. جو کفار قرآن کریم میں کہتے ہیں قلوبنا غلف، قالو قلوبنا غلف، نبی سے کہتے ہیں ہمارے قلب تو قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں. اور ایسے غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں آپ کی جو باتیں اس کے اندر بیان کرتے ہیں، اے محمد آپ قرآن جو بیان کرتے ہیں وہ ہمارے قلب میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے پردے کے اندر بالکل پیک ہے، وہ غلاف میں پیک ہے. اب آپ کی باہر کی صداقت اور حقانیت اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. وہ اپنے ذام میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اور جھوٹا نبی جھوٹ بول رہا ہے، کیزے بھی اس میں داخل نہیں ہوگا. لیکن تبارک و تعالی ان کے اوپر لعنت ہے. خود اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر لعنت نازل کر دی ہے. لہٰذا اس قلب کو غلاف میں لپیٹ کے بیٹھے ہیں، لہٰذا باہر کا حق اس کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا. جب داخل نہیں ہوتا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ محمد حق ہیں. قرآن داخل ہی نہیں ہوتا، جب داخل نہیں ہوتا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ محمد حق ہیں، قرآن حق ہے، صحابہ حق ہیں، ایمان حق ہے. یہ حقانی ان پر کھلتی نہیں ہے کیونکہ ان کا قلب جو غلاف میں لپٹا ہوا ہے. یہ قلب اغلف فرمایا یہ کافر کا قلب ہے. اور دوسرا قلب مصفح، فرمایا قلب مصفح. دوسرا قلب مصفح، فرمایا قلب مصفح، فرمایا یہ منافق کا قلب ہے. قلب مصفح منافق کا قلب ہے کہ جس کے اوپر نفاق غالب ہے، جو ظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے لیکن اندر سے اس کا قلب کافر ہے. یہ قلب مصفح یہ منافق کا قلب ہے، اس میں نفاق. اور تیسرا قلب اجرت، ننگا منگا قلب. فرمایا یہ قلب مومن ہے، یہ مومن کا قلب ہے. قلب مومن اجرد ننگا ہے، جیسے کپڑوں سے انسان ننگا پھرتا ہے، بالکل فرمایا کہ یہ قلب اجرد جو ہے یہ مومن کا قلب ہے، بالکل ننگا قلب ہے. اور فرمایا فیہ سراجن، وہ ایمان کا چراغ ہے. فرمایا کہ کھلا، بالکل یہ کھلا قلب ہے. اور کھلے قلب میں باہر کی جتنی چیزیں ہیں ان کا عکس اس کے اندر آتا ہے، یہ عکس پذیر ہے. حق آتا ہے تو حق کو بھی لیتا ہے، باطل آتا ہے باطل کا اثر بھی لے لیتا ہے. تو گویا کہ قلب بالکل کھلا ہے اور اندر اس کے ایمان کا چراغ جلتا ہے. ایمان کا چراغ جلتا ہے، وہ روشنی جب پھیلاتا ہے اس نظر آ جاتا ہے. جیسے آپ کا آئینہ، آنکھوں پہ اینک کا آئینہ پہنتے ہیں، آپ جب چشمہ پہنا تو آپ کو سب نظر آنے لگا، یا اپنی ٹارچ جلائی سب نظر آنے لگا. اگر ٹارچ کے سامنے کپڑا آ جائے تو آپ کو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آئے گا. آپ کے شیشوں کے سامنے کوئی چیز کپڑا آ جائے تو آپ کو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آئے گا. آپ کے شیشوں کے سامنے کوئی چیز آ جائے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. فرمایا کہ مومن کا قلب ننگا ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، یہ کپڑا نہیں ہے. یہ قلب جب سامنے آتا ہے تو مومن کو اس قلب کے اندر کائنات کے حق اور باطل سارے نظر آنے لگتے ہیں. حق کو یہ سینے سے لگاتا اور باطل کو دور کر دیتا، تو سارے نظر آنے لگتے ہیں. حق کو یہ سینے سے لگاتا اور باطل کو دور کر دیتا. اللہ اکبر. یہ قلب اجرد، ننگا قلب. میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی قدس سرو کو کسی نے خط لکھا، میں نے خواب میں آپ کو دیکھا، آپ بالکل ننگے ہیں، آپ بالکل ننگے ہیں، آپ کے اوپر کوئی کپڑے نہیں ہیں. اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت فرمایا کہ بڑا مبارک خواب ہے کہ کاش یہ مقام اور کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے جو تو نے خواب کے اندر دیکھی. اسے فرمایا یہ جو کپڑے ہیں، یہ کپڑے تو اللہ نے مجھے آزاد کر دیا، جب دنیا کے سامانوں سے آزاد ہو گیا اس کا مطلب ہے اللہ نے جنت کی بشارتیں مجھے دے دی ہیں.
مجھے اب کپڑے ملیں گے تو جنت کے کپڑے ملیں گے، تو گویا کہ دنیا کے کپڑوں سے عاری دیکھنا، اپنے آپ کو ننگا دیکھنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے جنت کے لباسوں کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دیکھو آپ جب کپڑے بدلتے ہوتے ہیں نا، پھر دوسرا لباس پہنتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے فرمایا جب دنیا کا لباس اللہ نے ننگا دکھایا ہے، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی دنیا سے ہٹا کے اب آخرت کا لباس مجھے پہنائیں گے، مطلب ہے کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کی بشارت دکھا دی۔ اور انسان کی حقیقت تو ہے یہی، انسان دنیا میں ننگا، یہ کپڑا تو دنیا کا سامان ہے، یہ تو ایک حیا کے لیے، ایک پردہ داری کے لیے دے دیا ہے، ورنہ حقیقت میں تو انسان ننگا ہے، آخرت سے آیا ننگا آیا ہے، اب آخرت کی طرف جاتا ننگا جاتا ہے۔ کفن کیوں لپیٹا جاتا ہے؟ کفن تو ہم اپنے لیے لپیٹتے ہیں، ہم جو دفنانے والے ان کی حیا کے لپیٹتے، ان کی نگاہ نہ پڑ جائے اس کے بدن پہ، ورنہ اب اس کو کوئی ضرورت نہیں، نگاہ نہ پڑ جائے اس کے بدن پہ، ورنہ اب اس کو کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قبر میں جب ڈالا تو وہاں تو ننگا ہے، کپڑوں کے نیچے ننگا پڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخرت کے لباس، تو گویا کہ یہ ایک فضیلت کی بات ہے، تو فرمایا بالکل اسی طریقے سے یہ قلب اجرت یعنی ننگا جو قلب ہے، جو اللہ تبارک و تعالی مومن کا قلب ننگا رکھا ہے، اس کا مطلب ننگا جو قلب ہے، جو اللہ تبارک و تعالی مومن کا قلب ننگا رکھا ہے، اس کا مطلب یہ جو قلب ہے، یہ قلب مومن کا قلب ہے، اس ننگے قلب کے اندر سب چیزوں کے عکس آتے ہیں، اس عکس کے اندر یہ حق و باطل کے فیصلے کرتا ہے۔ یہ قلب اجرت، یہ مومن کا قلب ہے۔ اور چوتھا قلب فرمایا فیہ نفاقن، فرمایا فیہ نفاقن و فیہ ایمان، یہ قلب مشترک ہے، اس میں کبھی منافقانہ کیفیت ظاہر ہوتی ہے، کبھی اس پر ایمان غالب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر اس کمزور مومن کا قلب ہے کہ دنیا کے مفادات دیکھ کے اس کا ایمان ذرا ڈاواڈول ہوتا ہے، اور دنیا کے مفاد حاصل کرنے کے لیے یہ جھوٹ سچ بول کے اس مفاد کو ہے، پھر نفاق غالب آتا ہے، پھر کبھی ایمان غالب آتا ہے، تو گویا کہ یہ دونوں چیزیں کیفیات رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مرنے لگتا ہے، اب دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر نفاق غالب ہے یا ایمان غالب ہے، اگر ایمان غالب ہوگا تو مومنین میں لکھا جائے گا، اگر نفاق غالب ہوگا تو منافقوں میں اٹھایا جائے گا۔ کہ قرب قیامت میں انسانوں کی حالت یہی ہوگی کہ صبح مومن ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو کافر ہے تو صبح مومن ہو جائے گا، گویا کہ صبح شام کفر اسلام، کیونکہ دنیا میں اتنا فتنہ پھیل جائے گا، اتنا فتنہ پھیل جائے گا کہ یہ کبھی اپنے ایمان کو بیچ کر اپنی جان بچائے گا، کبھی جو نفاق کو لے کر یہ اپنی جان بچائے گا، کبھی جو نفاق کو لے کر یہ اپنی جان بچائے گا، کبھی نفاق اور ایمان مشترک لے کے جائے گا، اپنے دنیا کے مفادات حاصل کرے گا، ایسا فساد پھیل جائے گا۔ کیوں؟ اسی حدیث کے اندر حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ اصل میں فتنے جو ہے، فتنے اصل میں قلب پر اتارے جاتے ہیں۔ دنیا میں جو فتنے ظاہر ہوتے ہیں اصل میں سب سے پہلے قلب کے سامنے، دنیا میں جو فتنے ظاہر ہوتے ہیں اصل میں سب سے پہلے قلب کے سامنے پیش ہوتے ہیں، دل پر پیش ہوتے ہیں۔ جس سے ان فتنوں کا اثر لے لیا تو فرمایا کہ وہ منافق اور کافر ہو کے مرا، اور جس سے اس کا اثر نہ لیا اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب کو روشن کر دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال دیتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جیسے چٹائی، جب چٹائی بناتے ہیں تو ایک ایک تنکا لے کر اس کے اندر پروتے ہیں، کپڑا بناتے تو ایک ایک دھاگا لے کے اس کے اندر پروتے ہیں۔ تو فرمایا بالکل اسی طریقے سے جب قلوب سامنے ہوتے ہیں، جب فتنہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے آج کے زمانے میں فتنہ ہے، دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں پر فتنے نہیں ہیں؟ جب قلب پر آتے ہیں، قلب اگر فتنے کا اثر لے لیتا ہے تو فرمایا کہ اس دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر دوسرا فتنہ آتا ہے، پھر اس کا اثر لے لیتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ سیاہ نقطے لگتے لگتے اس کا دل کالا بھجنگ ہو جاتا ہے، کوے کی طرح کالا بھجنگ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب اس فتنے کو دفع کرتا ہے، فتنے کو دور کرتا ہے، اپنے دل کو اس فتنے سے بچا کے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب پر ایک سفید نقطہ لگا دیتے ہیں، ایک سفید نور کی دھاری اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسی انکار کے نتیجے میں بار بار سفید ہے، دوسرا فتنہ اٹھتا ہے، تیسرا فتنہ اٹھتا ہے، یہ ہر فتنے سے اپنے دل کو بچاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب کو روشن کر دیتے ہیں، یہ منور روشن قلب کے اندر حق و باطل کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے فتنے، علمی فتنے بھی ہیں، لوگ عقلیات کا فتنہ بھی، کالج یونیورسٹی کے اندر بچے جو پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں صبح شام، کبھی کمیونسٹ پیدا ہو رہا ہے، کمیونزم پیدا ہو رہا ہے، کبھی دہریہ پیدا ہو رہی ہے، ویر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، یہ ایتھیزم پیدا ہو رہا ہے، اب بچے پریشان، یا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، یہ فتنے، نظریات کے فتنے، یا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا،
یہ فتنے نظریات کے فتنے، تو نظریات کے فتنے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جس کا دل اس فتنوں سے دور رہتا ہے، اب اس کو قبول جب نہیں کرتا، اللہ اس کے دل کے اندر اپنا نور ڈالتا رہتا ہے، یہاں تک اس کا دل اس قدر روشن ہو جاتا ہے، اب کوئی بھی فتنہ آنے لگتا ہے اس روشنی میں اس کو دیکھ لیتا ہے یہ کہ یہ فتنہ ہے، کوئی بھی فتنہ آنے لگتا ہے اس روشنی میں اس کو دیکھ لیتا ہے یہ کہ یہ فتنہ ہے، اور اسے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس لیے کہ وقت کے ساتھ، اور فرمایا کہ یہ وہ قرب قیامت اس قدر فتنے، اور آج اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں فتنے، انسان کا دل ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے۔ نئی نسل کے لوگ، کمزور ایمانوں کے لوگ، یہاں پتہ نہیں ہم ہی تو کہیں غلط نہیں ہے یار، یہ کرسچن دیکھو پوری دنیا میں حکومتیں کر رہی، یار یہ کہیں صحیح تو نہیں۔ یہ دیکھو فتنہ قلب میں آیا، اور قلب آپ کا جب ڈاواں ڈول ہوا، اس کا مطلب ہے یہ قلب آپ کا فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہو کہ ہوا کہ نہیں چھوا، تو فرمایا کہ وہ یہ تصور کرے کہ ایک چیز کو پہلے حلال سمجھتا تھا، اب اس کو حرام سمجھنے لگا، ایک چیز کو پہلے حرام سمجھتا تھا، اب اس کو حلال سمجھنے لگا، گویا کہ شریعت کے خلاف، کہ شریعت کے حلال کو حرام کہتا ہے، شریعت کے حرام کو حلال کہتا ہے۔ فرمایا اگر یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ جائے کہ میرے قلب کو فتنہ پہنچ چکا ہے۔ آپ اپنے قلب کی حفاظت کریں، دل کی حفاظت کریں، اور آج ہم ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتے ہیں، جوتوں کی حفاظت کرتے ہیں، مکانوں کی حفاظت کرتے ہیں، گاڑیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی اولادوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر حفاظت نہیں کرتے تو ایک چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی اولادوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر حفاظت نہیں کرتے تو ایک چیز کی حفاظت نہیں کرتے، اور وہ کیا؟ وہ دل ہے۔ اپنے دل کی ہم نے کبھی حفاظت نہیں کی۔ دل کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ دل کی حفاظت کا مطلب وہی ہے کہ بچہ آپ کا اسکول ٹائم پہ گیا نہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ جب شام کو آتا ہے کہ بیٹا اسکول میں کیا ہوم ورک ملا مجھے دکھاؤ، نہیں آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ جب شام کو آتا ہے کہ بیٹا اسکول میں کیا ہوم ورک ملا مجھے دکھاؤ، تمہارے کتنے مارکس آئے، ہاں انگریزی میں تم بہت ڈھیلے ہو، میتھمیٹکس تمہارا کیسا ہے مجھے دکھاؤ مارک شیٹ۔ یہ ہے وہ حفاظت۔ آپ بچے پر نگاہ رکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اسکول کی تعلیم کا کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج اپنے قلب کو ہم دیکھیں، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، ہم قرآن کریم کے ترجمے سنتے ہیں، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، آخر ہم اپنے دل کو دیکھیں، دل میں اس کا کتنا اثر آیا، ہماری زندگی میں کتنی مثبت تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی، یہ تو دیکھتے نہیں۔ جب یہ دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے قلب کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور آج برسہ برس گزر جاتے ہیں، ہم واض و نصیحت بھی گرم ہو جاتے ہیں، واہ واہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں، اپنی دکان میں جا کے وہ جھوٹ موٹ شروع ہو گیا، اپنی زندگی میں من پھر جمعے کو آ گئے۔ نہیں، اپنے قلب کی، اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے قلب کو دیکھو کہ میں 10 سال سے بیان سن رہا ہوں، 10 سال سے تفسیر سن رہا ہوں، 10 سال سے میں نے یہ کیا دیا، اب میرے دل میں کتنی تبدیلی آئی۔ ہاں یار 10 سال پہلے تو میں نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی، یار ہاں میں تو جھوٹ بہت بولتا تھا، یار اب میں نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے۔ تو گویا کہ آپ 10 سال کے اپنے کیلنڈر کا اندازہ تو لگائیں، لیکن نہیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم نے کبھی اس پر سوچا نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے قلب کی حفاظت ہی نہیں کی ہوتی، ہمارے قلب میں کیا تبدیلی آئی، ہمارا قلب اغلف بنا ہے، ہمارا قلب میں کیا تبدیلی آئی، ہمارا قلب اغلف بنا ہے، ہمارا قلب مصفہ ہے، ہمارا قلب اجرد ہے، یا ہمارا قلب مشترک ہے۔ ان 4 قلوب میں ہمارا قلب کیا ہے، اس پر ہم نگاہ نہیں کرتے۔ جس دن ہم نے اس پر نگاہ کرنا شروع کر دی، اللہ ہمارے قلب کو محفوظ کرنے لگیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے، اور قرآن کریم میں قلب کو محفوظ کرنے لگیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس حقیقت کو بیان کر دیا، تم مجھے پانے کے لیے، میرے راستے میں محنت کرنے کے لیے قدم تو بڑھاؤ، قدم بڑھانا تمہارا کام ہے، منزل پہ پہنچانا میرا کام ہے۔ آپ قدم تو بڑھائیں، آج سے مراقبہ کریں، مغربی کے بعد 10 منٹ کے لیے، سونے سے پہلے 5 قلب میں کیا کیفیات ہیں، میرے قلب میں نیکی کے جذبات ہیں یا گناہ کے ہیں۔ ایک وقت تھا تو میں گناہوں میں لت پت تھا، آج میرے اندر کیا جذبات ہیں، آج میرے اندر یہ تڑپ ہے کہ 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہوں، یا کب مجھے موقع ملے میں تہجد بھی پڑھوں، میں یار 1 رکوع پڑھتا ہوں، یار کب موقع ملے میں 1 پارہ پڑھوں، میں 2 نفل پڑھتا ہوں، جاگ رہی ہے، اس کا مطلب ہم اپنے قلب کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارا قلب ترقی کی طرف ہے، اور جب ترقی کی طرف ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور محبت کا چراغ اس میں روشن کر دیں گے، جس کے بارے میں فرمایا قلب الاجر فی سراج، وہ قلب اجر ہے، وہ ننگا منگا قلب ہے مومن کا، جس کے اندر ایک چراغ اللہ نے جلا رکھا ہے، جو یظہر و ظاہر و حق و باطل کا فیصلہ کر لیتا ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے قلب کی حفاظت اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہم اپنی دنیا کی مادی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزوں کی اگر حفاظت کر بھی لی تو مرنے کے وقت نہ مکان ساتھ جانے والا ہے، نہ سامان ساتھ جانے والا ہے، نہ بیوی بچے ساتھ جانے والے ہیں، نہ سامان ساتھ جانے والا ہے، نہ بیوی بچے ساتھ جانے والے ہیں، نہ سونا چاندی ساتھ جانے والا ہے، نہ ہمارے ساتھ سمانے زندگی ساتھ جانے والے ہیں، کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں۔ جس کی حفاظت کی تھی وہ خود بے وفائی کر کے تم کو چھوڑ کے چلا جائے گا، ساتھ جائے گا تو یہ قلب جائے گا۔ اس قلب کی ہم نے حفاظت نہیں کی اور اس قلب نے جا کے تمہاری رپورٹ دینی ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے بنایا تو تیری یاد کے لیے تھا، لیکن اس نے تیری یاد کی جگہ میں غیر کی یاد سجا رکھی تھی۔ یہ دنیا کی محبت کے اندر آلودہ تھا۔ اس قلب شکایت کرے گا، قلب کا میری خوراک تو تیرا ذکر تھا، اے اللہ اس نے ذکر کر کے میرے دل کو روشن نہیں کیا، یہ تیری شکایتیں کرے گا۔ تو جس چیز کی حفاظت نہیں کی اور وہی تو کل کو تیرا ورث بن کے بخشش کا باعث بنے گا۔ لہذا قلب کی جب حفاظت کرو گے اور قلب کو منور کرو گے تو یہ قلب آپ کے جسم کے ساتھ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قلب کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایسا قلب اجر قلب مومن بن جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ ظاہری ساز و سامان ثانوی درجے میں ہوتے ہیں، اندر قلب کا یقین اور طاقت ہوتی ہے، یہ مومن کی طاقت ہے۔ جب یہ ہم میں پیدا ہو گئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مومن کو جھکا نہیں سکتی۔ اور آج مومن جو جھکا نظر آتا ہے اس لیے کہ ان کا دل کمزور دل میں کمزور اور ایمانوں کی وجہ سے کبھی امریکہ کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی برطانیہ کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی یورپ کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی ہندوستان انڈیا کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی کشمیر میں ہمارا خون بہتا ہے، کبھی برما میں ہمارا خون بہتا ہے، کبھی وہ وقت تھا کہ کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام کو خون بہتا ہے، کبھی عمر فاروق کی شہادت مبنی آتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کبھی عمر فاروق کی شہادت مبنی آتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ قلب کا جو ایمان ہے یہ آپ کا کمزور ہے، اور جس دن یہ ایمان مضبوط ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان پہ مضبوط ہونا تمہارا کام ہے اور دنیا کا سپر پاور بنانا میرا کام ہے۔ اس لیے کہا وانتم العالون ان کنتم مومن، قرآن نے کہا انتم العالون، تم دنیا کی حکمرانی تم کرو گے، انتم العالون ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہو۔ اس مومن کے ساتھ عمل کی قید نہیں لگائی۔ اس کا مطلب ایمان ہمارا اگر اتنا یقین اتنا قوی ہو جائے گا، اپنے خدا کو گویا کہ ہم دیکھ کے چلیں گے، نبی کو گویا کہ سن کے چلیں گے۔ ایمان جب ہمارے اس درجے کا ہو جائے گا، اللہ نے کہہ دیا تمہارے کائنات کے اندر سر بلند ہوگا کہ تم پست ہو جاؤ گے اور غیر تمہارے اوپر تمہاری حکومتیں کرتے نظر آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا یقین والا قلب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔